ایک طرف زارون جس نے فضا سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اگر شادی کرے گا تو صرف اسی سے ہی کرے گا ورنہ شادی نہیں کرے گا، وہیں پر دوسری طرف رانی جس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اپنے بھائی زارون کی شادی کسی بھی صورت میں فضا کے ساتھ نہیں ہونے دے گی۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رانی جب بات کرتی ہے ثاقب سے اور کہتی ہے کہ فضا کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ منگنی نہیں بلکہ ڈائریکٹ نکاح کریں گے۔ ان لوگوں نے فضا کی تصویر دیکھ رکھی ہے اور انہیں فضا بہت پسند ہے۔ وہیں پر فضا آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بھابھی آپ یہ کیا بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، میری زندگی کا فیصلہ آپ نہیں لے سکتی، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، مجھے کس سے شادی کرنی ہے اور کس سے نہیں اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ ثاقب جب یہ بات سنتا ہے تو وہ بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے۔ کہتا ہے ثاقب فضا سے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم دونوں بہنوں نے مجھے پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، تم دونوں میرے اوپر ایک عذاب کی طرح ہو، تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم لوگوں کا رانی کا احسان مند ہونا چاہیے جو اس نے تم لوگوں کی اور تم لوگوں کی شادیوں کی ذمہ داریاں لے رکھی ہیں۔ وہ ایک تو تم لوگوں کی شادی کی فکر میں اس طرح سے نڈھال ہوئی پڑی ہے اور تم لوگ ہو کہ اسی کو باتیں سنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں ایسا ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ تم لوگ رانی کے فیصلے پر عمل کرو گے اور وہ جو بھی فیصلہ تم لوگوں کے لیے کرے گی بہتر ہی کرے گی۔ فضا جاتی ہے ردا کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ثاقب بھائی سے کسی بھی حوالے سے بات کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ انہیں تو وہی نظر آتا ہے جو رانی بھابھی انہیں دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رانی بھابھی کے لائے ہوئے رشتے کے مطابق وہ میری شادی کر دیں گے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ امی آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر چلی گئی ہیں؟ ردا فضا کی اس طرح سے حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش میں اپنی بہن کی کچھ مدد کر سکتی۔ وہیں پر رانی اگلے روز بلواتی ہے ردا کو اور کہتی ہے کہ میں نے اور تمہارے بھائی نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جن لوگوں کو ہم لوگوں نے فضا کی تصویر دکھائی تھی انہیں فضا پسند ہے اور وہ لوگ منگنی کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں پر آتی ہے فضا اور آ کر کہتی ہے رانی سے کہ آپ میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ردا بھی رانی کو بات بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہیں پر آ جاتی ہے ذکیہ کی کال۔ جب کہتی ہے ذکیہ رانی سے کہ میں نے بات کی تھی زارون سے لیکن وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ فضا سے وعدہ کر چکا ہے اور وہ اسی سے ہی شادی کرے گا۔ کہتی ہے رانی اپنی والدہ ذکیہ سے کہ آپ فکر نہ کریں، میں کل آؤں گی، ہم لوگ بیٹھ کر بات کریں گے، اور میں اس سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اگر وہ پولیس والا ہے تو اپنے لیے ہے، میرے لیے تو وہ اب بھی میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اسے ٹھیک کر کے ہی رہوں گی اور اسے سمجھا کر رہوں گی کہ اس کی شادی کسی بھی صورتحال میں فضا کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ذکیہ وہیں پر زارون کو بلواتی ہے اور زارون کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ تمہیں اس معاملے میں سوچنا چاہیے، تمہارے اس ضد کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن کے فیصلے بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس کی زندگی بھی جڑی ہوئی ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس کا کہنا یہی ہے کہ ثاقب وٹا سٹا نہیں کرنا چاہتا، تو تم رانی کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ زارون اپنی والدہ ذکیہ سے کہتا ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ رانی صرف اپنی چلانے کی کوشش کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ثاقب کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہیں پر زارون جب کرتا ہے فضا کو کال اور بتاتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب میں تم سے ہی شادی کر کے رہوں گا۔ وہیں پر رانی سمجھ جاتی ہے کہ زارون پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ رانی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب کوئی ایسا قدم اٹھائے گی کہ جس کی بنا پر زارون خود اپنے قدم پیچھے کر لے گا اور وہ فضا سے شادی کے بارے میں سوچے گا تک نہیں۔ تو کیا کرے گی رانی؟ کس طرح کی سازش رچے گی فضا کے ساتھ کہ فضا زارون کی ہی نظروں میں گر کر رہ جائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔